تو یہ ایکسٹرنزک اور انٹرنزک میں ڈفرینس ہے کہ ایکسٹرنزک ایکسٹرنل ہوتی ہے اور انٹرنزک انٹرنل ہوتی ہے. تھیریز آف موٹیویشن ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اینڈ ویری فرسٹ از میزلو تھیری یا ہائرارکی آف نیڈز یا میزلو سیلف ایکچولائزیشن تھیری. ہم اس کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, لیکن ہم اس کو اگین دیکھیں گے میزلو کی تھیریز کو. یہ بیسیکلی اس کی تھیری ہے. یہ اس کی 5 جو ہے وہ اس کے لیول ہیں اس تھیری کے. ہم اس کے لیولز کو دیکھتے ہیں, دین ہم بات کریں گے اس کی آگے سٹیجز کی اور ایگزامپلس کی. یہ بیسک نیڈز ہیں, یہ سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, اور یہ جو ہے سیلف فلفلمنٹ نیڈ ہے. تو اب سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اس کے 5 سٹیجز ہیں, تو سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈز ہیں. آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنے سروائیول کے لیے بیسک بایولوجیکل سے مراد وہ ریکوائرمنٹس جو آپ کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں. بایولوجیکل ریکوائرمنٹ جو آپ کی لائف کو سسٹین کریں, آپ کو زندہ رہنے کے, جیسے آپ ہوا کے بغیر, آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے, پانی پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے, کھانا کھانے کے بغیر نہیں رکھتے, سیکشول انرجیز ہیں, سلیپ ہیں. یہ وہ بیسک آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل نیڈ. جب یہ ہماری پوری ہوتی ہیں تو دین ہم کیا کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں ایک سٹیپ, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ایک بچہ کیا کرتا ہے, ایک بچے کو جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی ہے, مثال کے ایک لڑکا ہے, اور اس کے پاس کھانے کے لیے بھی چیز بھی نہیں ہے اور لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. وہ کیا کرے گا, سنیچ کرے گا. کیوں؟ اس کو سروائیول پیارا ہے, اپنی جان اس نے بھوک مٹانی ہے. اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے یا درست ہے, وہ اس کو درست ہی سمجھے گا. وہ چوری کرے گا, ڈکیتی کرے گا. تو ایئر, فوڈ, ڈرنک, واٹر, کلودنگ, وارمتھ, سیکس اینڈ سلیپ, یہ ہماری فزیولوجیکل نیڈز ہیں. جب یہ پوری ہوتی ہے نا, تو دین انسان جو ہے وہ کہتا ہے اچھا چلیں اب میرے پاس ہیلتھ, شیلٹر اینڈ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے, صحت بھی میری اچھی ہو. جب میرے جو ہے نا, جب میں گاؤں میں رہتا ہوں تو میرے گاؤں میں 90% جو طبقہ ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. صبح جاتے ہیں بیچارے, شام کو آتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو گھی ملتا ہے نا, وہ جو لے رہے ہوتے ہیں شام کو ہماری دکانوں پہ, تو وہ بہت ہی لو کوالٹی, ایون اس میں سے اسمیل آتی ہے کھانے میں سے نا. تو کئی دفعہ وہ میں نے مختلف گھروں میں مطلب کبھی آنا جانا ہوا اور کھانا کھانے کا موقع مل جائے تو وہ کھایا نہیں جاتا, اتنی لو کوالٹی کا وہ پھر دکانوں والے کیوں؟ کیونکہ ان کی سورس آف انکم ہی اتنا ہے جو لینے والے ہیں. اچھی چیز آپ کو نہیں ملے گی وہاں پہ, مطلب دکانوں پہ ملتی ہے بہت کم, 1-2 دکان ہے جہاں پہ شاید کوئی چیز مل جائے. ہمیں شہر سے چیزیں لے کے جانا پڑتی ہیں. ریزن کیا ہے کہ آگے ان کے پاس کسٹمرز نہیں ہیں اس چیز کے. اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یہاں پہ, ایگزامپل کیوں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو سیفٹی ہے نا جی, جیسے ہیلتھ ہم بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. لوگوں کے پاس جب ذرائع آمدن اتنے کم ہیں, وہ کہتے ہیں کسی طرح سے ہمارا جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے. میجورٹی میرے گاؤں کی ایسے ہے. تو بعد میں اچھا جو فیملیز تھوڑی سی کوئی 10-15% ہے جو گزارے والی فیملیز اکانومیکلی, تو وہ پھر جیسے میں نے کہا کہ ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں چیزیں, تو وہ پھر ادھر کہ جی یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہیلتھ, شیلٹر اینڈ سیکورٹی کے اندر آتا ہے. پیپل وانٹ آرڈر, پیس اینڈ کنٹرول ان دیئر لائفس. جب یہ بھی پوری ہو جاتی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو صحت اپنی برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس ضروریات موجود ہیں, ضروریات زندگی کا سامان موجود ہے آپ کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے, دین پھر آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں اب میرے جو ہے انٹر پرسنل ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ, یعنی اچھے تعلقات, افیلیشن ہو, کنیکشن ہو, ٹھیک ہے, فیملی ہو, فرینڈ ہو, شادی ہو, تو یہ سوشل اینڈ بلونگنگ نیڈس کہلاتی ہے, جس میں آپ فرینڈ شپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. یہ اس کے بعد آتا ہے. اس سے پہلے آپ کو تعلقات کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کہتے ہیں بس جی میرا تو کام یہ ہے, میں نے مزدوری کر کے کمانا ہے, تو بس میرا یہ کام پورا ہوتا رہے. دین کم سیلف اسٹیم.
اب جب آپ کے پاس اچھا کھانا پینا ہے، اچھا گھر ہے، صحت اچھی ہے، آپ کا ایک سوشل میڈیا پہ ویسے ایک نام بن گیا، دین آپ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے میری کیا ورتھ ہے. یعنی سیلف اسٹیم سمجھ لیں آپ کا اپنا تجزیہ کرنا ہے. کہ میزلو نے اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. اسٹیم فار ون سیلف یعنی آپ اپنی ڈگنیٹی اچیومنٹ دیکھتے ہیں، اینڈ دا ڈیزائر فار ریپوٹیشن اور ریسپیکٹ فرام ادر، کہ میری ورتھ میرے مطابق کتنی ہے، میں نے مطلب کیا جس ٹریک پہ میں چل رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دوسری چیز، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ریسپیکٹ، اچیومنٹ، اسٹیٹس، میں نے کتنا بنا لیا، کتنی اچیومنٹ کر لی، کتنی میں نے آگے جانا ہے، کتنی ریسپیکٹ مجھے چاہیے. تو یہ سیلف اسٹیم ہے. فیصل آباد میں تھا، ایک ہوٹل سے مطلب رف سی ڈریسنگ تھی، اور میں سے روڈ پہ نکلا نا تو بائک پہ دو لوگ گزرے. تو ایک بندے نا مطلب وہ گرمیاں تھی تو میں نے وہ کپڑا تھا سر پہ لیا ہوا تھا، تو وہ نا ایک دم سے رکے. پہلے تو مجھے بڑا عجیب لگا، میرے ساتھ میرے فرینڈس بھی تھے، تو بڑا عجیب لگا مجھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، کیوں رک رہے ہیں. اچھا وہ بندہ بائک سے نیچے اترا اور مجھے سلام کیا. آپ سر نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. کہتے سر میں آپ کا یوٹیوب کا فالوور ہوں، میں نے آپ کی وہ بک لی اور اس سے میں نے ٹیسٹ کوالیفائی ہوا وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ مجھے بہت ایک آنر فیل ہوئی کہ دیکھیں اس میں میری رسپیکٹ ہے کہ اس نے میری کتاب پڑھی، مجھے پہچانا، رکا، سلام کیا. تو یہاں پہ آ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جو اپنا پاسٹ گزارا ہے نا اس میں میں نے کیا کچھ کیا ہے، اور کیا میں مزید آگے بڑھ سکتا ہوں. تو وہ مجھے بڑھنا چاہیے، وہ پھر اگلی سٹیج میں. تو سیلف اسٹیم میں ہم اپنی ذات کا تجزیہ کرتے ہیں. میں نے اب تک کیا کھویا، کیا پایا، دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ جب ہم کر لیتے ہیں نا دین آتا ہے سیلف ایکچولائزیشن. پھر آپ اس سوچ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں. یہ ہائیسٹ لیول ہے، اس کو ریئلائزیشن بھی کہتے ہیں، کہ ریئلائزیشن آف ونس پوٹینشیل، کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے. تو اب سیلف ایکچولائزیشن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نا میں نے ایک وہ بنائی، ایسوسیشن ٹائپ بنائی، آرگنائزیشن بنائی ایک انفارمل اپنے وہاں پہ. تو اس میں مطلب بہت ساری چیزیں تھیں. جو میرا موٹو تھا کہ جو ہماری عورتیں بیوہ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو ہم ان کی جو پڑھائی ہے ان کے اخراجات برداشت کریں گے، اور جو فوتگی ہوتی ہے تو ان کا 3 دن ان کے گھر والوں کو کھانے کا بندوبست ہم کریں گے. اس پہ پھر مطلب فنڈنگ ہمیں چاہیے تھی. بہرحال وہ کام 2 سال چلتا رہا ہے ہمارا تقریباً، بڑے اچھے افیکٹو وے میں چلتا رہا. دین پھر میں بزی ہوا، میں اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا، میں اپنے گاؤں میں یہ کام سٹارٹ کیا. تو پھر میں جب بزی ہوا تھوڑا سا، اپنی میں نے ذمہ داری کسی اور کو دے دی، تو پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ بات ختم ہو گئی. سیلف ایکچولائزیشن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے بارے نہیں سوچتے. ہم جب اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کہ مجھے کیا نفع نقصان ہے یہ میں نہیں سوچوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے یہ میں نہیں سوچوں گا. مجھے یہ چاہیے کہ میں کتنا میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، اور اس کے پاس اس کے لیے اس کو کرنے کے لیے کیا میرے پاس انرجی موجود ہے. اگر میں کر سکتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں. یہ ہے سیلف ایکچولائزیشن، جس میں آپ جو ہے گروتھ کو، پیک ایکسپیرینس، یعنی آپ کی ذات اینڈ تک پہنچ جاتی ہے کسی بھی لیول پہ. ایگزامپل آپ لے لیں کی ایگزامپل آپ لے لیں عمران خان صاحب کی، ٹھیک ہے. ایگزامپل آپ لے لیں بلال پاشا کی. میرے گاؤں میں میری مسز کی ایک ریلیٹیو ہے، یہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے یار، پچھلے سال جو ٹاپر تھیں، اگر کسی کو یاد ہو سی ایس ایس کا، تو وہ 8 سال وہ بندی جو ہے 8 سال پہلے اس نے سی ایس ایس نے ریکمینڈ ہوئی تھی، اور 8 سال وہ پڑھتی رہی. 8 سال بعد اس نے سی ایس ایس کو ٹاپ کیا اگین، اور وہ 8 سال سی ایس پی تھی. تو اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے نا میں تو ٹاپ پہ جا سکتی ہوں، ٹھیک ہے سپوز. تو اب اس نے پھر 8 سال وہ پڑھتی رہی، اور 8 سال کے بعد اس نے ٹاپ کیا اور پاس سروسز جوائن کیے لاسٹ ایئر.
تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ میں موجود ہوں اور یہاں تک میں جا سکتا ہوں، آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. یہ تو میں نے ویسے بائی دا وے ایگزامپل دی، یہ سیلف ایکچولائزیشن میں نہیں آتی. اس میں ہم بیسیکلی سیلف ایکچولائزیشن میں اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کے بارے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سیلف فلفلمنٹ اینڈ پیک ایکسپیرینس، یہ آپ کی پرسنالٹی کا میکسیمم لیول ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 5 جو ہے وہ نیڈس تھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان میں سے ایک کویسچن 100% کنفرم آئے گا آپ کے پیپر میں. ابراہم میسلو نے یہ تھیری دی ہے، میسلو کو فادر آف ہیومنسٹ سائیکالوجی. ٹھیک ہے، اس کے 3-4 نیم ہیں: میسلو تھیری، ہیرارکی آف نیڈ تھیری، یا سیلف ایکچولائزیشن تھیری، ہیومنسٹ تھیری. تو یہ 4 اس کے نیمز ہیں. تو یہ تھیری کہتی ہے کہ جب آپ کی ایک نیڈ فلفل ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسری پہ جاتے ہیں، اس طرح آپ موو کرتے رہتے ہیں. اچھا، 3 لیول آف نیڈس ہیں اس میں. سر جی سر جی یہ کوشچن تھا کہ جو میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس ہیں اس کے کتنے سٹیجز ہیں اور لیول کتنے ہیں. سر یہ آپ 3 بتا رہے ہیں نا، تو اس میں 2 لیول اور 5 سٹیجز تھا رائٹ آنسر. سوری، ہاں آپ کا جو کویسچن ہے ریپیٹ کیجئے گا. سر یہ میں نے کوشچنز یہ سولو کر رہی تھی نا، تو اس میں تھا کہ میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس میں کتنے سٹیجز اور یہ ہیں لیولز ہیں. تو اس میں تھا 2 لیولز ہیں اور 5 سٹیجز ہیں، لیکن ادھر 3 لیولز آپ نے پڑھایا ابھی. ہاں، یہ میں نے اپڈیٹ کیا ہے. تو یہ پھر میں نے اس کو بہت سرچ کیا تو اس کے بعد مجھے ملا کہ اس کے سٹیجز تو 5 ہی ہیں، بٹ لیولز اس کے 3 ہیں: بیسک، فزیولوجیکل اینڈ سیلف فلفلمنٹ نیڈس. اس کو آپ اپڈیٹ کر لیں. اب سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتے ہیں. کہ سیلف اسٹیم آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن آپ اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائز جب کر لیتے ہیں، آپ اپنی انرجی کو صحیح جگہ پہ جب میکسیمم استعمال کر لیتے ہیں. عبدالستار صاحب نے اپنی انرجیز کو جتنی میکسیمم وہ کر سکتے تھے پاکستان کے یتیم بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، وہ انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال میسلو کو جو ہے فادر آف ہیومنسٹ سائیکالوجی کہا جاتا ہے. تو یہ بائی کیریئر ایک ٹیچر تھے میسلو، اور ان کی تھیری بزنس، ایجوکیشن، سوشیولوجی ہر جگہ بہت وائڈلی یوزڈ ہوتی ہے اور بہت اچھی تھیری ہے. مجھے پرسنلی یہ تھیری بہت پسند ہے اور میں نے دیکھا کہ واقعی جو ہے نا، اب دیکھیں مثال کے طور پر جو یہ شریف فیملی ہے یا زرداری کی فیملی ہے یا چودھریوں کے جو بچے ہیں، اب چودھری جو پرویز الہی وغیرہ، اب یا جہانگیر ترین ہے جیسے، اب ان کو سیلف ایکچولائزیشن اور جو ہے لونگ بلونگنگ، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سیلف اسٹیم کا سوچتے ہیں. ان کا لیول یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو ہے، میں اور آپ، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے؟ فوڈ واٹر سے، سیکیورٹی اسٹیبلٹی سے، لونگ بلونگنگ سے، سیلف اسٹیم سے، اور پھر سیلف ایکچولائزیشن پہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہیومنزم سائیکالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو تھیری ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، میسلو کی ہیرارکی. اچھا، اس تھیری کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور تھیری آتی ہے، ایلڈرفر ERG تھیری. ERG اسٹینڈ فار ایگزسٹنس، ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ نیڈس. اب